بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرواز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ اس وقت اگر میں تھوڑا سا اس کو غور سے دیکھنے کی کوشش کروں تو میری نظر میں چیف جسٹس سابقہ چیف جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار اور حریم شاہ میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتا۔ حریم شاہ بھی جو جب عمران خان کا دور تھا تو وزیر اعظم ہاؤس کے دروازوں کو لاتیں مار کے کھولا کرتی تھی، اور ثاقب نثار بھی جب چیف جسٹس تھے تو اس وقت وہ دوسرے ججز کے روم میں جا کے اور ان کے موبائل اٹھا کے پھینک دیا کرتے تھے۔ کبھی وہ ہاسپٹلز میں پہنچ جایا کرتے تھے تو کبھی وہ جیلوں میں پہنچ جایا کرتے تھے، یعنی اس کے اپنے ٹارگیٹس فکس ہوتے تھے، یعنی جہاں سے اس نے جو معاملات کرنے ہوتے تھے وہ کرنے کے بعد وہ اپنے ٹارگیٹس کے مطابق چلتا تھا۔ اب بھی ناظرین وہ ثاقب نثار نے ایک ایسی غلطی کر لی ہے کہ اب اگر میں غور سے دیکھوں تو میری نظر میں ثاقب نثار اور حریم شاہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ناظرین، حریم شاہ کی جو ویڈیو لیکس ہوئی ہیں اس پر تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے ہم بات کرتے ہیں جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار پر۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، ثاقب نثار جو ہیں وہ اپنے آپ کو پتہ ہے کہ سابقہ چیف جسٹس ہیں، اور جب وہ چیف جسٹس تھے تو انہوں نے وہ 100 موٹو نوٹسز کی اس طرح بھرمار کی تھی جس طرح سابقہ چیف جسٹس چودھری افتخار چودھری، I don't know کیا نام تھا، اور ڈرامے بازی جو تھی ایک کانا سا دجال تھا، تو انہوں نے ان کے بعد انہوں نے لیے، اور یہ ٹارگیٹڈ وہ 100 موٹو ان کے ہوتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اس نے اپنی کورٹ میں اپنی چیئر پر بیٹھ کر کیسز کے ڈسپوز آف پہ توجہ نہیں دی جتنی اس نے وہ ثاقب نثار نے پولیٹیکل پولرائزیشن میں حصہ لیا، اور جتنا اس نے سیاسی وبال کھڑا کرنے کی کوششیں کی، اور جتنا اس نے وہ ایک سیاسی عدم استحکام کو پروان چڑھانے کی کوشش کی، اس کی ہر ممکن کوشش تھی۔ اس کے 2 ٹارگیٹس تھے، ایک نواز شریف اور ایک آصف زرداری، اور نواز شریف اور آصف زرداری کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے ان کو اور ان کے حامیوں تک وہ پہنچ جایا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ جس طرح وہ سینٹرل جیل کراچی پہنچے تھے اور اس کے بعد وہ لاڑکانہ کے ایک جج کے کمرے میں پہنچے تھے۔ خدا کی قسم اگر وہاں اس وقت وہ ADJ یا سول جج تھا یا کوئی بھی تھا، میں ہوتا، تو اسی وقت اس کو کنٹیمپٹ کے کیس میں 3 مہینے اس کو جیل میں باقاعدہ بھجوا دیتا، لیکن وہ شریف آدمی تھا، وہ ڈر گیا۔ بعد میں اس کو وہ بڑی سفارشیں اور بڑی رشوتیں دے کر کے اس کو گھومنے کے لیے باہر بھیج دیا گیا، کیونکہ وہ مستعفی ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو ناظرین، جس طرح میں نے کہا نا کہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے، ناظرین بالآخر وہی ہوا جس کا انتظار تھا، اور جس کا میں 2 ویڈیوز میں پہلے ایک ذکر کر چکا تھا کہ ججز کی ایک آڈیو لیک ہونے والی ہے۔ تو بالآخر مبارک ہو، آڈیو لیک ہو گئی۔ وہ آڈیو ہے جسٹس ثاقب نثار کی، اور وہ بات کر رہے ہیں ایک سپریم کورٹ کے جج سے، اور وہ ان کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان پر دباؤ بڑھ رہا ہے، یعنی عمران خان کے کیسز خطرناک رخ اختیار کر رہے ہیں، وہ چاہے فارن فنڈنگ کیس ہو، چاہے وہ توشہ خانہ کیس ہو، چاہے وہ ٹیریان وائٹ کیس ہو، چاہے وہ اپنا 50 ارب روپے کا جو ملک ریاض کو جو دیے انہوں نے وہ کیس ہو، مالم جبہ کیس ہو، ہیلی کاپٹر کیس ہو، بلین ٹری کیس ہو، جو بھی کیسز ہیں وہ انتہائی سنگین رخ اختیار کر رہے ہیں، اور عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں۔ عمران کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ملک میں انتخابات کروائے جائیں۔ ناظرین، جس جج سے ثاقب نثار بات کر رہے تھے وہیں پر ایک سابق چیف الیکشن کمشنر اور جسٹس ریٹائرڈ سردار محمد رضا بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے تو انہوں نے پھر ان کو بتا دیا کہ جی ثاقب نثار کی کال تھی اور وہ فلاں 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 یہ کہہ رہے تھے۔ اب موجودہ صورتحال میں اگر دیکھیں تو ان کا ایک ہی ایشو تھا ثاقب نثار کا کہ کسی بھی طریقے سے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو رگڑنا ہے، اس کو رگڑو، اس کو ٹھوکو، اس کو گراؤ۔
اس کو اتنا 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 پریشرائز کرو کہ وہ مستعفی ہو جائے یا پھر الیکشن کمیشن وہی کرنے پر مجبور ہو جائے جو عمران خان چاہتا ہے. اور عمران خان کیا چاہتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو بہرحال جو ہے وہ انہوں نے اسی وجہ سے آپ کو پتا ہوگا کہ کیس تھا غلام محمود ڈوگر کی CCPO لاہور کے تبادلے کا، اور اسی کیس میں سکندر سلطان راجہ کو طلب کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ بتاؤ، آپ نے ہمارے چہیتے کو، ہمارے لاڈلے کے لاڈلے کو آپ نے کیوں ٹرانسفر کیا؟ یار یقیناً وہ چیف الیکشن کمشنر ہے اور ان کے پاس بے تحاشا اختیار ہیں، وہ ایک خود مختار ادارہ ہے، وہ آپ کی طرح کسی کی ڈکٹیشن پہ نہیں چلتا، آپ کی طرح جو ہے وہ کسی لیفٹیننٹ جنرل، کسی میجر، کسی کرنل کے دباؤ میں آ کر فیصلے نہیں لکھا کرتا. مطلب ظاہر ہے ادارے ہیں، دباؤ میں آتے ہیں، لیکن جتنا دباؤ آسانی سے سپریم کورٹ کے جج صاحبان لے لیتے ہیں اس کی وجہ ہوتی ہے، اس کی بنیادی طور پر وجہ ایک ہوتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کو جو مراد چاہیے ہوتی ہے وہ چاہیے. ان کے رشتہ داروں کو بہت ساری مراد چاہیے ہوتے ہیں. ڈیورنگ سروس ان کے رشتہ داروں کو بہت ساری سہولیات چاہیے ہوتی ہیں. ڈیورنگ سروس ان کے رشتہ داروں کو اہم عہدوں پر نوکریاں چاہیے ہوتی ہیں. ڈیورنگ سروس ان کو پلاٹس چاہیے ہوتے ہیں، قیمتی مقامات پر پلاٹس. اس وقت بھی اگر سپریم کورٹ کے ججز کی تحقیقات کی جائے یا چھان بین کی جائے تو سب دنگ رہ جائیں گے کہ سوائے چند ایک ججز کے باقی سب نے اپنا ماشاءاللہ سے ایسا کر لیا ہے کہ کہتے تھے نا پرانے زمانے کے ساتھ پشتیں بیٹھ کر کھائیں تو بھی کم پڑے گا، تو اتنا بہرحال انہوں نے کر لیا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، مطلب میں کیا بولوں، میں نہیں بول سکتا کہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ نہ ہو جائے. تو بہرحال جی جو ہے وہ یہ جو آڈیو ہے، یہ آڈیو حکومت کے پاس پہنچ چکی ہے اور اب حکومت ان کی جو ہے وہ اوقات میں لانے کے لیے اور جو معاملات ہیں ان پر کھل کر بات کرنے کے لیے جو ہے وہ اس چیز کا جائزہ لے رہی ہے. ناظرین، جس طرح میں نے کہا نا کہ حریم شاہ اور ثاقب نثار، تو ثاقب نثار کا تو میں نے بتا دیا. ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ مطلب ہر کوئی اس معاشرے میں بک رہا ہے، ہر کوئی جنس بن کے بک رہا ہے. کسی کا ضمیر بک رہا ہے، کسی کے الفاظ بک رہے ہیں، کسی کی سوچ بک رہی ہے، کسی کی نگاہ بک رہی ہے، کسی کے دل بک رہے ہیں، کسی کی روحیں بک رہی ہیں، اور کسی کے جو ہے وہ منصف کی منصفی بک رہی ہے، اور مصنف کی مصنفی بک رہی ہے، شاعر کی شاعری بک رہی ہے. یعنی یہاں ایک دنیا جو ہے ایک دکان ہے اور یہاں ہر کوئی بک رہا ہے. تو بہرحال جو ہے وہ جس طرح ثاقب نثار کی اس آڈیو لیک نے دھوم مچا دی ہے، اسی طرح حریم شاہ جو کل تک پرائم منسٹر ہاؤس کے دروازوں کو لات مار کر، یہ تصویر آپ کے سامنے لات مار کر کھولا کرتی تھی اور پرائم منسٹر کی چیئر پہ بیٹھ کر جو ہے وہ سیلفیاں اور ٹک ٹاک بنایا کرتی تھی، اور وہی حریم شاہ جس کو جو ہے وہ مفتی کبھی کے عشق نے جس کو بہت مشہور کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ معاملات چلتے گئے اور پھر عشق عمرانی میں مبتلا ہوئی، یا پھر عمران شاید عشق حریم میں جو ہے وہ مبتلا ہوا، یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. بہرحال پھر معاملات بہت بڑھتے گئے. کبھی جو ہے وہ لاہوری چوہان جو ہے جو منسٹر بھی رہا ہے، کبھی اس کے معاملے آئے. تاہم شیخ رشید کے ساتھ جو ہے وہ حریم شاہ کے جو معاملات ہیں، سبحان اللہ کیا کہنے. اور اب جو ہے وہ حریم شاہ کے پرسنل فون سے جو ویڈیوز لیک ہوئی ہیں وہ سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں. بہرحال اس وقت میں صرف چند کلپ تصاویر رکھ رہا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو اس قابل نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے رکھ دی جائیں، کیونکہ یہ ایک تو ظاہر ہے کہ ہم یوٹیوب پارٹنر ہیں اور ہمیں یوٹیوب کی پالیسی کا بھی خیال رکھنا ہے، تو یہ ویڈیوز نہیں رکھی جا سکتی. تاہم ہم ان ویڈیوز کے چند جو تصاویر ہیں یا اسکرین شاٹس ہیں وہ ہم رکھ رہے ہیں. ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا تھا اور یہ ویڈیوز کس لیول کی تھیں، اور اس وقت جو ہے وہ آنے والے 2 دنوں میں سوشل میڈیا پہ ان جو ویڈیوز کی ایک دھوم مچے گی. ایک جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی زمانے میں کہا کرتے تھے کہ اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، تو پھر یہ ہوگا. خیر اب عزت کا کیا کہنا، میں ہر کسی کو اللہ عزت دے. تو بہرحال جو ہے وہ حریم شاہ کی ویڈیوز ہیں ذرا دھوم سے چلیں گی اور بڑی دھوم مچائیں گی.
کیونکہ آپ تصاویر سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، ہر چیز کا زوال ہوتا ہے، ہر عروج کا زوال ہے، اور جو ہے وہ ہر جو بھی جتنا اوپر اڑنا چاہتا ہے جب اڑ کے گرتا ہے تو پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور جب کوئی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے تو پھر خود کو سمیٹ کر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا، کھڑے ہو کر چلنا، اور چلنے کے بعد دوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تب تو ناظرین جو ہے اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔